بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں عزیزوں کو محمد کی طرف سے پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے کیسے آسانی کے ساتھ محبت کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ ہر گھر کے اندر لڑائی، ہر گھر میں جھگڑے، شوہر کا بیوی سے کوئی مسئلہ، بیوی کا شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ، بیوی کا شوہر کے والدین کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ کوئی مسئلہ، شوہر کا بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی مسئلہ۔ تو یہ مسئلہ ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو اگر بات کی جائے یہ مسئلہ بنتا کیوں ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ اس کی چند وجوہات یہ ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنے والدین یا اپنے والد کو دیکھتا ہے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی، لڑتے جھگڑتے، یا بعض اوقات بیوی دیکھتی ہے اپنی ماں کو اپنے شوہر یعنی اس کے باپ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے، بدتمیزی کرتے یا اس کی بات نہ مانتے۔ تو بیوی جب اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو ویسے ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے۔ اس طرح جب شوہر اپنے والد کے ساتھ دیکھتا ہے، والد کو دیکھتا ہے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو حل جو سا یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی کسی طرح کی کوئی اپنی میاں بیوی آپس میں لڑیں جھگڑے نہ، کوئی ایسا فعل نہ کریں جس سے بچوں پر ایک غلط اثر پڑے اور بعد میں وہ بڑے ہو کر یا جب شادی شدہ ہو کر تو وہ سیم ویسا ہی عمل دہرائیں۔ تو یہ سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، بیوی کم پڑھی لکھی ہوتی ہے۔ تو ہمارا معاشرہ آج کل ایسا ہے کہ علم کم ہے اور اپنا کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ہم عالم ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے وہ سمجھتا نہیں میں تو بہت بڑا عالم ہوں، تو یہ لڑکی کون سی آئی ہے، یہ تو گوار ہے، کسی کام کی نہیں، تو اسے میں دبا کر رکھوں گا اور اسے کہوں گا کہ میں تو بڑا پڑھا لکھا شخص ہوں، تم تو ان پڑھ بیکار لڑکی ہے۔ اس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بہت پڑھی لکھی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کو سمجھتی نہیں ہے، شوہر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو وہ کسی سے خاطر میں نہیں لے کر آتی۔ تو ہم ایسا کیا حل تلاش کریں، ایسا کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کی طلاق کی ریشو یا ان کی لڑائی جھگڑے کے آپس میں جو معاملات یہ طلاق تک پہنچ جاتے ہیں، یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے پر مکمل یقین رکھیں اور ایک دوسرے کی بات پر صبر کرنا سیکھیں۔ وہ ایک میں قصہ پڑھ رہا تھا، ایک شخص تھے، اللہ والے تھے بہت بڑے، تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل بھی حسین نہیں تھے، یا رنگ سیاہ تھا، چھوٹا قد تھا، موٹے ہونٹ تھے، مطلب جو خوبصورتی کی کوئی علامت ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اور ان کی بیوی اس قدر حسین تھی کہ حسن کی تمام علامات ان میں موجود تھی۔ تو ان کی بیوی یا وہ خود فرمایا کرتے اپنی بیوی کو کہ تو جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ سے ہے؟ انہوں نے کہا تو مجھے دیکھ کر صبر کرتی ہے اور میں تجھے دیکھ کر شکر کرتا ہوں۔ تو آج ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں کے اندر اگر میاں بیوی، جیسے میری شادی بھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، تو جن کی شادیاں اب ریسنٹلی ہو رہی ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے شادی شدہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی ایک محبت بھرا، پیار بھرا نظام اپنی زندگی تک، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، شادی زندگی بھی ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے جسے نبھانا ہم نے ساری زندگی پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی شخص مرد ہے یا عورت ہے وہ صبر کرنا سیکھ جائے گی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر میں اتنی قوت اور طاقت رکھ دیں گے کہ دوسرا شخص، یعنی اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی، اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر، اس پر اکتفا کر کے کہ ہاں یہ کتنی اچھی ہے، اس نے میری بات پہ صبر کیا، یہ کتنا اچھا ہے، اس نے میری بات کو دیکھ کر صبر کیا، اس نے میری بات کو اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، تو وہ خود اپنے کسی برے فعل یا کسی برے عمل کو خود بخود ترک کر دے گی۔ لیکن اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، میاں نے کوئی بات کہہ دی، تو بیوی بھی یہ سمجھے کہ یہ تو میری تذلیل ہے کہ اس نے میری بات کو، مجھے کوئی ایسی بات کی تو میں اس کا جواب نہ دوں تو مجھے برداشت نہیں کہ میں جواب نہ دوں، تو وہ اس کے بدلے میں جواب دے، تو بات وہ ایک برابر ہوگی۔ اسی طرح سے لڑائی جھگڑے بڑھ بڑھ کے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی شخص، میاں نے یا بیوی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو دوسرا بندہ تو اس پر صبر کر لے، تاکہ دوسرا جس نے بات کہی تھی وہ اپنی غلطی پر ندامت محسوس کرے اور دوبارہ وہ نہ کرے۔ اگر ہم بات کو دبا دیں گے، بات پر صبر کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک یہ اثر ہوگا کہ دوسرا بندہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ اس نے تو میری بات پہ کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کیا، تو شاید نہیں غلط ہوں۔
لیکن اگر ہم بات کو اس کا ایکشن سے کہتے ہیں ایکشن کا ریئیکشن کریں گے، اگر اس کی بات کا فوری طور پہ جواب دے دیں گے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھ سے تو رہا نہیں جاتا جب تک میں کسی بات پہ جواب نہ دے دوں، میں تو پیچھے نہیں کرتا بات، میں اس کے منہ پہ ہی کروں گا، تو یہ بات غلط ہوتی ہے۔ اس سے بہت سے رشتے، بھائی بہن کا ہو، والدین کا ہو، دوستوں کا ہو، میاں بیوی کا ہو، سارے رشتوں میں درار آ جاتی ہے، اور درار ایک ایسی چیز ہے جسے فل کرنا یا جسے ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر جب ایک یقین ہوتا ہے نا، میاں بیوی کے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کے اوپر مجھے پورا 100% یقین ہے، یہ میری بیوی ہے، مجھے اس پر 100% یقین ہے، تو جب یقین میں کمی آ جائے نا تو اس یقین کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج ہم لوگ جو نیو جنریشن ہے، جن کی نئی شادی ہو رہی ہے، اگر ہم اس مسئلے کو لے کر چلیں کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ جو کام لیا ہے اپنے نبی کی مبارک سنت والا، یعنی ہماری شادی ہو چکی ہے، تو اس شادی کو اپنی آخری سانسوں تک کس طرح نبھانا ہے، اگر یہ بات کو سوچ لیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آخری دم تک اس شادی کو اس طرح نبھانا ہے جیسے اللہ کے رسول نے یہ نبھا کر دکھائی، اللہ کے پیارے بندوں نے یہ نبھا کر دکھائی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں پرسکون رہیں گی، کیونکہ گھر کا ماحول تب ہی بہتر رہ سکتا ہے جب میاں بیوی کے آپس میں تعلقات بالکل بہتر ہوں، ان کے آپس میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، اور اگر میاں بیوی میں کسی قسم کی کوئی لڑائی ہوگی تو گھر کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اگر بچے ہیں تو بچے بھی دیکھیں گے والدین لڑ رہے ہیں تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوں گے، وہ بھی اپنی تعلیم سے ان کی تعلیم میں حرج ہوگا۔ اس طرح جو شوہر ہے وہ اپنے کاروبار یا کسی جاب کرتا ہے تو جاب میں اچھے طریقے سے دھیان نہیں دے پائے گا، بیوی اپنے گھر کے کام میں صحیح طریقے سے دھیان نہیں دے پائے گی، تو یہ سارا کا سارا نظام ہے نا سرکل یہ خراب ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت ہے، پیار ہے، ایک دوسرے کا صبر ہے، ایک دوسرے کے لیے شکر ہے، تو ان کا کیا نظام ہوگا؟ شوہر اپنے کام کو دل لگا کر کرے گا کہ شام کو گھر جاؤں گا، بیوی بچوں میں بیٹھوں گا، پیار اگر میاں بیوی میں دونوں میں اگر پیار محبت ہوگا، کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تو ان میں کیا ہوگا؟ جب شوہر اپنے دن بھر کے کام کو جلدی ختم کرے گا کہ تاکہ میں گھر جلدی جاؤں، اسی طرح بیوی شوق سے اپنے گھر کا کام کرے گی کہ میرا شوہر آئے گا، اس کے لیے میں اچھے کھانے پکاؤں، اچھا سا ڈیکوریشن کروں، گھر کو صاف رکھوں تاکہ اس کی کسی قسم سے کوئی پریشانی نہ ہو، بچوں کو اچھے طریقے سے ٹرین کرے گی تاکہ میرا شوہر کما رہا ہے تو یہ جو ان پر لگا رہا ہے، ان کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کی محنت ضائع نہ جائے، تو سارا کا سارا سرکل بہترین طریقے سے چلے گا۔ یعنی اگر یہ نظام خراب ہوگا نا، میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہ رہے، لڑائی جھگڑا بڑھتا رہا، پھر یہ آخر طلاق کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ شادی کے پہلے ہی سال کے اندر دونوں میاں بیوی کے اندر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ پھر جو رشتے پہلے ہوتے ہیں، اگر رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے تو وہ اس شادی کے ٹوٹ جانے سے وہ رشتے بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ہماری ایک پل کی غلطی سے نا بہت سے خاندان، بہت سی فیملیز جو سے تباہ ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے اس سرکل کو چلانا ہے، اس نظام کو چلانا ہے، تو اس نظام کو چلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر سکون ہو، اور گھر کے اندر سکون تب آئے گا جب کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، امن ہوگا، محبت ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی مکمل طور پہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنے نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ یہ عزم کریں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں یا جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ جب ہو جائے گی شادی تو اس نظام کو بہتر سے بہتر، تاکہ ہمارا معاشرہ بہترین ہو جائے اور طلاق کی ریشو بالکل ختم ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔